باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ وسیع۔ تمام مومنین کی شرعی حاجات کی قبولیت، بیماروں کی شفایابی اور رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ پہلی گزارش یہ کہ آپ جو سائڈ پہ تشریف فرما ہے سامنے آ جائیں، گرمی برابر ہے، رانا صاحب آ جاؤ، درود پہ پاک کا تلاوت فرما لیجیے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ سامنے آ جائیں۔ جی ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، امور تکوینی اور امور تشریعی کا آغاز ہے آج۔ اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آسان بات کروں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، تکوین اور تشریع۔ تکوین کائنات کی خلقت، تشریع خلقت کے بعد قوانین الہی۔ دونوں کا آغاز آج ہے اور آغاز ہے حسین کے نام سے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کسی ایک طبقے، ایک مکتب فکر سے منسلک کرنا، یہ حسین کے مقام کی توہین ہے۔ حسین عالمین کے لیے آئے، حسین انسانیت کے لیے آئے۔ ختمی رسول کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ کی، فرماتے ہیں ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین ومحبت الحسین فی قلوب المؤمنین والکافرین والمشرکین حتی الملحدین سوی المنافقین۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہر مومن کے دل میں علی کی محبت رکھی ہے۔ اگر علی دل میں نہیں ہے تو وہ شخص خود کو مومن نہیں کہلوا سکتا۔ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے حسین کی محبت جتنی مومن کے دل میں رکھی، جتنی بھی رکھی، کچھ درجے کم ہو سکتے ہیں، کافر کے دل میں بھی رکھی، مشرکین کے دل میں رکھی، حتیٰ کہ ملحدین، ایتھیسٹ، نان بیلیورز، فرماتے ہیں ان کے دل میں بھی حسین کی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے جو اکثر آپ نے شعر سنا ہوگا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ رسول اللہ کی حدیث کا خلاصہ ہی یہی ہے، علی کو ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ یا علی۔ بہت ہی شورۂ آفاق آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ آج تمہیدی مجلس ہے اور کل سے انشاءاللہ ہم موضوعات کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ کے مزاج ہوئے، میری طرف سے تو کوشش ہوگی کہ کچھ آسان ہی آپ تک پہنچایا جائے۔ پہلا دن کیونکہ خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا ہے والی کربلا کو، فرمان ہو رہا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں آیت کی ابتدا میں حضور قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔
فرمایا اے فطرت میں اطمینان لیے ہوئے نفس، جو ہیں بیدار، اطمینان حاصل کرنا اور بات ہے، فطرت میں اطمینان کا ہونا اور بات ہے۔ فرمایا اے فطرت میں، اور فطرت کا نفس سے اطمینانی تعلق ہی نہیں بنتا، اسے نقیض بولتے ہیں۔ اے فطرت میں اطمینان لیے ہوئے نفس، ترجعی، تو پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ اے مطمئن نفس، تو لوٹا اپنے رب کی طرف۔ راضیتاً مرضیہ، لغت عربی کے مطابق مفعول مطلق ہے اور دونوں منصوب ہیں۔ اس کا جو بہترین بلیغ ترجمہ ممکن ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، اے مطمئن نفس تو پلٹ آ، تیرے پلٹنے کی کیفیت یہ ہو جتنا تو اپنے رب پہ راضی ہو اتنا تیرا رب تجھ پہ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی ترجمہ تھا، تمہید طویل نہیں، اسی پہ چند گزارشات میں نے کرنی ہے۔ راضیتم مرضیہ، یوں بھی سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کے مزاج ہی دیکھنے ہیں آج کہ کل میں نے کیا کہنا ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے پہلی کلاس کو 10ویں تو نہیں پڑھانی، تو جہاں تک مزاج سماعت ہوگا وہیں تک ہی میں نے بات کرنی ہے۔ حضور تیرے پلٹنے کی کیفیت یہ ہو کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو، جتنا تو راضی اتنا تیرا رب راضی۔ جیسے ترجمہ سنا 2 منٹ اور سن لیجئے پھر بات شروع ہو جائے گی۔ اور ایک جو ضروری اعلان ہے وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ میں 7 بجے کہہ رہا ہوں لیکن 7:15 بجے انشاءاللہ میں ممبر پہ ہوں گا، 7:15 پہ۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہوں گے آپ سماعت فرما لیجئے گا، پورے 7 رانا صاحب 15 پہ۔ راضیتم مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ اتنا کوئی با کمال ہے نفس مطمئن۔ آپ میری جانب دیکھیے، حضور جو آگے عزیز بیٹھے ہوں آپ میری جانب دیکھیے، یہ جو بھی ہے اتنا با کمال ہے کہ کائنات ترستی ہے کہ ہمیں رضی اللہ کا ٹائٹل ملے۔ یہ کوئی اتنا با کمال ہے کہ جو اللہ ہے، جو راضی ہونے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کتنا با کمال ہوگا۔ زمانے نے حضور اپنی پسند کے لوگوں کو رضی اللہ کا ٹائٹل دیا، لیکن میں کچھ اصول بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی محرم میں آپ پروگرام دیکھیں گے ٹیلی ویژنز پہ، جتنے بھی ٹی وی پہ پروگرام ہوں گے، لوگ اپنی پسند کے لوگوں کو نفس مطمئنہ کہیں گے۔ جو مجھے پسند ہے وہی نفس مطمئنہ ہے۔ بس قرآن سے آج پوچھنا یہی ہے کہ قرآن کے میزان میں نفس مطمئنہ کون ہے؟ اس لیے کہ کوئی اور کہے میں کہوں جو میں کہتا ہوں وہ ہے، تو جب ہمیں ان کا وارہ نہیں، ان کا ہمیں وارہ کیسے کھائے گا؟ تو پھر قرآن ہی سے میزان۔ ایک لمحے کے لیے تمام احباب بیدار رہیے گا۔ نفس مطمئن اس ہیکل انسانی میں، انسانی وجود میں، یہ جو ہمارا وجود ہے، اس میں عزیزو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے دل۔ نفس، قلب، دل، 2 ہی چیزوں پہ محیط ہے یہ ہیکل۔ نفس کا تعلق شک سے ہے، وسوسے سے ہے، تردد سے ہے۔ دل کا تعلق یقین سے ہے، اطمینان سے ہے، تیقن سے ہے۔ نفس کبھی یقین نہیں کرتا، دل کبھی شک نہیں کرتا۔
دل یقین والا تھا تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا وَنَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حبیب ہم نے یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے حضور۔ یا علی، تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں شروع ہو گئی ہے الحمدللہ۔ حضور ایک اور گزارش بھی کرتا جاؤں، قرآن محمد کے عقل پہ نہیں اترا، جاگے گا خدا کے لیے، قرآن مصطفیٰ کے ذہن پہ نہیں اترا، قرآن مصطفیٰ کے دل پہ اترا ہے، جاگیے گا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کسی کا عقل بیماری میں کام نہ کرے، لیکن دل جب تک زندگی ہو کام کرتا ہے۔ میرے خیال میں گزارش سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو جس کا قرآن اس کے دل پہ ہو، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ ہزیان نہیں بول سکتا۔ دل یقین کے لیے، دل تیقن کے لیے، نفس شک کے لیے سورہ زاریات پڑھیے گا۔ سورہ زاریات میں ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم اللہ سے محو گفتگو ہے، رب آرینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم فرما رہے سورہ زاریات، پالنے والے مجھے دکھا کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کہہ رہے آرینی کیف تحیی الموتى، پالنے والے دکھا کہ مردے زندہ۔ قالا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں اس پہ کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ قالا بلا، پالنے والے ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ، پالنے والے میرے سامنے مردے زندہ ہوں، کیوں؟ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حالانکہ دل اطمینان کے لیے ہی ہے حضور، دل ہے ہی اطمینان کے لیے۔ ابراہیم پھر بھی اطمینان مانگ رہے ہیں دل کا۔ تصور کیجئے، ابراہیم دل کا اطمینان مانگ رہے ہیں اور اللہ کسی کو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے۔ جس کا نفس مطمئن ہو، اللہ جانے دل کہاں پہ ہوگا۔ ایک گزارش پہلی کرنے لگا ہوں، زمانہ جس کو چاہے نفس مطمئنہ کہے، شرط یہ ہے کہ اسے ابراہیم سے افضل ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ابراہیم دل کا اطمینان مانگ رہا ہے اور اسے اللہ نفس مطمئن کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا ہو جو اطمینان نفس رکھتا ہو، اور جاگیے گا خدا کے لیے۔ ابراہیم سے بڑا ہونے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بیٹا دیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، تب امامت ملی تھی۔ کہ بلازر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے تب سے قانون بن گیا ہے زمانے والوں کے لیے کہ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ ارے سبحان اللہ، میری طرف سے ایک دفعہ وہاں قبول کیجئے، امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ ارے سبحان اللہ، لے کے چلے تھے اسماعیل کو، اور ابلیس شکل بدل کے آ گیا، انہوں نے اسماعیل کی ماں سے کہا نکلیے بیٹے کو بچائیے، ابراہیم قتل کرنے جا رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے تیرے بیٹے کو۔ انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پہ، میں تو شکل بدل کے آیا ہوں، پہچان کیسے لیا؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ جی ابھی ادھر بس نہیں چلا، پلٹ کے حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا، بڑھاپے میں تیرے باپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، خواب پہ عمل کر رہا ہے، تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، یہیں سے بچ کے نکل جاؤ۔ اسماعیل نے کہا لعنت ہو تجھ پہ۔ کہتے ہیں آپ نے کیسے پہچانا؟ حلیہ بدل کے آیا ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ ابلیس ہی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جی سلامت رہیے حضور۔ یا علی، پہلی شرط جو بھی نفس مطمئنہ ہو
وہ ابراہیم سے افضل ہو۔ دوسری بڑی سادی سی شرط ہے، جو بھی نفس مطمئنہ کہلائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جاگیے گا خدا کے لیے، حضور جس کے لیے لفظ رضی اللہ جائز ہو وہ نفس مطمئنہ، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے راضیتم مرضیہ۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کیا ہے بھلا؟ دعا ہے نا، اللہ ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے، تو اسے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ تو نفس مطمئنہ تو وہ ہو جو رضی اللہ بنانے والا ہو، خود رضی اللہ نہ ہو۔ بلکہ میں اسے الٹ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ رضی اللہ بھی بنے، لعنت اللہ بھی بنے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جو رضی اللہ بھی بنائے، سلامت رہیے حضور، جو لعنت اللہ بھی، کوئی ایسا ہو جو رضی اللہ سے اوپر والا ٹائٹل رکھتا ہو۔ تیسری شرط، نفس مطمئنہ وہ ہو سکتا ہے جس پہ موت کا خوف نہ ہو۔ میں آ گیا ہوں آگے، بالکل تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ حضور جس پہ موت کا، کل 7:15 بجے جی، ٹھیک ہے جی علیزہ بھائی، ٹھیک ہے 7:15 بجے انشاءاللہ پورے۔ اب میں ممبر سے اعلان کر رہا ہوں تو مجھے جھوٹا نہیں کروانا، میں 7:15 بجے آ جاؤں گا۔ حضور نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، کیا مطلب؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آتی ہے نفس کو، جو نفس مطمئنہ ہو اسے موت کا خوف نہ ہو۔ آسان کر دوں، جو زندگی میں کبھی بھی کسی میدان میں بھاگ گیا ہو وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اس سے میرے خیال میں آسان ممکن نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ تو وہ ہو سکتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے واللہ لو یقع الموت علی ام اقع علیہ، اللہ کی قسم موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ سوائے علی کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کربلا والے ملیں گے، اور اپنوں کی کیا بات، غیروں سے پوچھیں کہ نفس مطمئنہ سوائے حسین کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ پچھلے سال کا میں نے جو 10 سال پہلے پڑھا ہے نا، وہ بھی یہاں ہے، چاہوں تو اسے بھی دہرا سکتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے آپ کو ایک کلام سنایا تھا ڈاکٹر انتون بارہ کا، کسے کسے یاد ہے؟ یہ نہیں جی یاد کال تو میں پھر وہی شروع کر لوں گا جڑا پچھلے سال پڑھیا تھی۔ ڈاکٹر انتون بارہ کا میں نے کلام پڑھا تھا پچھلے سال عشرہ محرم میں، پہلی محرم کو۔ ایک عیسائی عالم تھا، اس نے خراج عقیدت پیش کیا تھا مولا حسین کو، ڈاکٹر انتون بارہ، لبنان کا رہنے والا ہے۔ اس نے میرے مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، اور اس نے آغاز یہیں سے کیا تھا، بسم رب الحسین، حسین کے رب کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ایک عیسائی عالم تھا حسین کے، وہ کہتے میں تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، بلکہ میں مسلمانوں پہ ہنستا تھا کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، پہلے آدھے جھکتے ہیں پھر سر زمین پہ رکھ کے گر پڑتے ہیں، انسانیت کی توہین ہے۔ کہتے میں نے حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا، حسین کا آخری سجدہ دیکھا، مجھے یقین ہو گیا جسے حسین جھک رہا ہے اس کا سجدہ واجب ہے۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے جسے حسین سجدہ کرے اس کا سجدہ واجب ہے۔ انتون بارہ، اور آگے اس کا اگلا جملہ سنیے گا ذرا، کہتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ خَلَقَهُ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے سب کے لیے تو بات نہیں ہے، جو لطائف سے آشنائی رکھتے ہیں اور سرور سے مسرور ہونا جانتے ہیں ان کے لیے ہے، سب کی داد مجھے اس میں چاہیے بھی نہیں۔ کہتے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ خَلَقَهُ، کہتے تیری حمد ہونی چاہیے، تو حسین جیسوں کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں اس نے ایک جملہ کہا، یہ میں بالکل اختصار سے آگے بڑھتا ہوا جو آج کہنا ہے اس تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ زمانے والوں، محمد مصطفیٰ نے دعوی نبوت کیا تھا نا، پہلے میں جھٹلاتا تھا، حسین کو جاننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ محمد کا دعویٰ سچا تھا۔ کیوں؟
لا یجوز من رب الحسین فی ہجرہ ان یکذب، کہتا ہے جس کی گود میں حسین پلے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ توجہ، میں وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں، میں نے خلاصہ دے دیا۔ وہ میرے مولا حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ لیس مثلک ولا مثالک فی العدل والعجل فی نسب والحسب والذات والصفات والافعال کیف یمثل احدا مثلک لان لم تخاف عن الموت بل انک تحدم الموت بالموت وتقرأ القرآن علی السنا۔ بیٹا ایکو کم کر دے۔ یا علی، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سارا دن پھر سنتے رہیے گا، میرے ایک جملے کو تولیے گا۔ کہتا ہے اے حسین، اے نفس مطمئنہ، تجھ جیسا مطمئن کون ہو سکتا ہے کہ تو نے موت کو شکست دے دی؟ سبحان اللہ۔ کہتا ہے حسین اے نفس مطمئنہ، تجھ جیسا مطمئن کون ہو سکتا ہے کہ تو نے موت کو شکست دے دی؟ یہ تلاوت کی تھی نیزے پہ میرے مولا نے، سب شیعہ سنی دوست جانتے ہیں، میرے مولا نے، اور آپ کو تو میں نے 1 منٹ میں کہہ دینا ہے، ویسے تو شیعہ بھولی قوم ہے، لوہا اور جوہر ایک ترازو میں تولتے ہو، حالانکہ دونوں کا ترازو مختلف ہے۔ میں نے سالوں کے سال سوچا کہ وہ علی جو قرآن نازل ہونے سے 30 سال پہلے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے، تلاوت کی تھی قرآن کی، قرآن کے نزول سے، شہید ہونے کے بعد علی نے قرآن نہیں پڑھا، حسن امامت میں حسین جیسا، لیکن حسن نے قرآن نہیں پڑھا، حسین نے کیوں پڑھا؟ میں نے جب اس کا پیچھا کیا تو مجھ پہ حقیقت کے در کھلے۔ سنا ہوا ہے نا، دونوں کندھوں پہ بٹھاتے تھے شہزادوں کو، جو آپ سن چکے ہیں، میں نے اس پہ آپ کا وقت ہی ضائع نہیں کرنا۔ شیعہ سنی علماء بتاتے ہیں نا، دوش پہ بٹھاتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادوں کو، گل سارے نو سمجھ آ رہی جی، دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ اچانک والی کربلا نے، مولا حسین نے پوچھا جدہ اتحب الحسن اکثر منی، نانا حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے کم کرتے ہیں؟ جاگیے گا، اتحب الحسن اکثر منی، میری نسبت حسن سے زیادہ محبت؟ فرمانے لگے نہیں میرے لال، تم سیدین ہو، سبتین ہو، امامین ہو، حسنین ہو، دونوں برابر، میرے جگر کے 2 ٹکڑے ہو، دونوں برابر۔ لیکن نانا پچھلے جمعے آپ کا میں نے خطاب سنا تھا، آپ خطبے میں فرما رہے تھے کہ دایاں حصہ افضل ہوتا ہے بائیں سے، سن رہے جی، دایاں حصہ افضل ہے بائیں سے۔ فرمایا ہاں میرے لال میں نے بولا تھا۔ نانا پھر روز حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ میں بتانے یہ لگا ہوں کہ حسین ہی نے قرآن کیوں پڑھا، باقی نے کیوں نہیں پڑھا۔ حسن کو بٹھاتے ہیں دائیں کندھے پہ، مجھے بٹھاتے ہیں بائیں کندھے پہ، پھر زیادہ محبت تو حسن سے ہوئی۔ مسکرا کے فرماتے نانا کی محبت کا امتحان نہ لیا کر، محمد کا دل بائیں طرف ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ کیا ہوا جو تجھے بائیں کندھے پہ بٹھاتا ہوں؟ میرا دل بھی تو میری بائیں طرف ہے، تیرے حصے میں میرا دل ہے۔ اس وجہ سے حسین نے قتل ہو کے قرآن پڑھا، کیونکہ حسین کے حصے میں تھا محمد کا دل، اور قرآن کہتا ہے قرآن نازل ہی محمد کے دل پہ ہوا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جی ہیں جی، یا علی، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ قتل ہو کے، میں نے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے کسی عزیز کا آخری سانسیں دیکھی ہوں گی؟ موت کی سختی
بندے اپنوں کے چہرے بھول جاتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے ایسا, اپنوں کے چہرے نہیں پہچانتے, بولا نہیں جاتا, اپنوں کا نام بھول جاتا ہے. انتون بارہ کہتا ہے حسین تو عقلوں کو حیران کرنے والا ہے, شہر رگ کٹا کے قرآن پڑھا تو نے, آج تک دشمن بھی نہیں کہہ سکا کہ آیت غلط پڑھی تھی, قرات میں غلطی تھی. وہ کہتا ہے یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نفس مطمئنہ ہی حسین ہے کہ جس نے موت کو سامنے دیکھ کے تلاوت کر کے بتایا نہ میں زندگی سے زندہ ہوں نہ موت سے مروں گا, میں عین حیات ہوں. سلامت رہیے, آباد رہیے. بس آج اتنا تمہیدی طور پہ قبول فرمائیے, کل اگر وقت پہ ہوگا تو میں زیادہ گفتگو کر سکوں گا, ہم اگلی منازل کی جانب بڑھیں گے. روایتاً آج پہلی محرم ہے اور بچپن سے آپ سب نے, ہم نے سنا, بتایا جاتا ہے کہ شبیر مدینے سے چل پڑے. حسین کا مدینہ چھوڑنا ماتمدارو اتنا آسان نہیں. 7 نوحے لکھے ہیں علماء مقاتل نے شبیر کی روانگی کے. پہلے نانا کی قبر پہ, پھر جعفر طیار کی قبر پہ, بھائی کی قبر پہ, ماں کی قبر پہ. ایک ایک گلی میں حسین کی یادیں تھیں. یہاں بچپن گزرا, چپ کر کے مدینے سے چل پڑے. اور مقتل جو روایت ہے وہ جدا ہے, مقتل کچھ اور کہتا ہے. 7 سال کی, میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں, شیخو پورہ آزاداروں کا علاقہ ہے, یہ پوری پٹی ضلع شیخو پورہ کی, اور شیخو پورہ کے ضلع میں اور خصوصاً پھر یہ جو پوری پٹی ہے ضلع شیخو پورہ میں, اس سے بڑا تو مصائب کا عاشق کہیں نہیں دنیا میں. ایک جلدی سے یوں اشارے سے گزرتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں. 7 سال کی بوڑھی بیٹی چھوڑ کے چل پڑا حسین. رونے کے لیے تو لفظ ہی ہوتے ہیں نا عزیزو, لفظوں میں ہی نزاکت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیمار تھی اس لیے چل پڑے, مدینے روک دیا بیٹی کو. مقتل ایسا نہیں کہتا, محبت اتنی تھی شبیر کو. علامہ تنکابانی رضوان اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اتنی محبت تھی شبیر کو حضرت فاطمہ صغریٰ سے کہ انہو رجع 7 مرات وقبل علی جبینہا. کہتے ہیں 7 دفعہ شبیر گھر سے نکلے, پھر پلٹے بیٹی کا ماتھا چوما, پھر نکلے پھر پلٹے بیٹی کا ماتھا چوما. کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ ہوا 1 میل مدینے سے قافلہ نکل چکا تھا. اچانک شریکت الحسین نے کہا عباس میرا حسین نظر نہیں آ رہا. کمل کا پیچھے رہ گئے ہوں گے قافلے سے, جاؤ میرے حسین کو جلدی بلاؤ, میری نظروں سے اوجھل نہ ہو میری ماں کا لخت جگر. خود تیرا علموں والا سردار روایت فرماتے ہیں, فرماتے میں پیچھے چلا, دور سے گرد اڑتی دیکھی, میں نے دیکھا حسین واپس پلٹ رہے ہیں بالکل صحن بنو ہاشم کے قریب. کہتے حسین گھوڑے سے اترے, میں بھی اتر کے چل پڑا. کہتے ہیں جیسے ہی میری پہلی نظر حسین پہ پڑی میرا امامہ سر سے اتر گیا. دیکھا کیا؟ غازی فرماتے میں نے پہلی نظر میں یہ دیکھا سکینہ کی پیشانی کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ. شبیر بازو تھام کے کہتے ہیں نارو سکینہ میری ماں کی شکل ہے تیری, اجروں کو من اللہ, بولا جزائے خیر دے. ایک روایت میں نے پڑھنی ہے جی, شیخ ماجد نبیل کی, ہمارے
دوستوں میں سے ہیں، عراق کے بہت اچھے رائٹر ہیں، میرے کلاس فیلوز میں سے بھی ہیں، شیخ ماجد نبیل. ایک ہی روایت، وہ کہتے ہیں کہ جب سامان سفر تیار ہو گیا نا، اس وقت حسین نے کہا عباس محمل بٹھاؤ، کچھ دیر انتظار کرو، میں پلٹتا ہوں. وہ کہتے ہیں شبیر چلے، عباس انتظار میں ہیں. ایک ہی جملہ، اور اسی پہ میں سلام کرنے لگا ہوں. طویل مصائب نہیں آج. کہتے بڑی دیر جب گزری نا، شریکت الحسین نے کہا عباس میرے حسین کو بلا لاؤ. نکلے مدینے کی ایک ایک گلی میں. عباس نے دیکھا اچانک ایک کونے میں ایک شخص روتا ہوا نظر آیا. دور سے پرچھائی تھی، قریب پہنچے دیکھا میرا سردار حسین ہے. امامہ کھول کے گلے میں تھا. دیکھا لما تبکی ابن رسول اللہ، فرزند رسول رو کیوں رہے ہیں گلی میں؟ کہتے عباس اسی مدینے میں میرا بچپن گزرا، اسی مدینے میں نانا کے کندھوں پہ سواری کی ہے. عباس میں نے مدینے کی ہر گلی کے 2 چکر لگائے ہیں. ہو سکتا تھا شاید کوئی مجھے پوچھے حسین تو مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے. کہتے عباس دکھ کی بات یہ ہے جو مجھے دیکھتا بھی تھا دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا. میں پلٹ پلٹ کے سامنے آتا رہا، کوئی تو نانا کی نگری میں مجھے روکے گا. عباس مجھے مدینے میں کوئی روکنے والا نہیں رہا. عباس اب محمل کو چلاؤ، اب مدینہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں رہا. ماتم حسین.